7 بیوقوف عورتوں کا قصہ۔ کسی گاؤں میں 7 عورتیں ایک ہی جگہ رہتی تھیں۔ وہ سارا دن چرخہ کاٹا کرتی تھیں۔ جب ان کے پاس بہت سا سامان اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ اسے شہر لے جا کر بیچ دیں گی۔ وہ پردہ دار عورتیں تھیں، دن کی روشنی میں باہر نہیں نکلتی تھیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا کر یہ شہر میں بیچ آئیں گی۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ سپاہی گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 7 عورتیں سر پر سامان اٹھائے چلی آ رہی ہیں۔ وہ سمجھے چور ہیں۔ دور سے للکارا، کون ہو تم لوگ اور کہاں سے آ رہی ہو؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ بھائی یہ سوت ہے، ہم شہر میں بیچنے جا رہی ہیں۔ تو سپاہی بولا، ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو۔ رات کے 12 بجے کون سا بازار کھلا ہے جہاں تم سوت بیچنے جا رہی ہو؟ تم چوری کر کے آ رہی ہو، چلو ہمارے ساتھ تھانے چلو۔ انہیں ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ وہاں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی۔ پہلے وہ اپنی قسمت پر رونے لگیں۔ ایک کہنے لگی کہ کوئی کہانی شروع کرو جس میں ہمارا وقت گزر جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب اپنی آپ بیتی سنائیں گی۔ پہلی نے کہانی شروع کی کہ میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی۔ گھر میں نہ کوئی ساس تھی نہ نند۔ دونوں میاں بیوی سکون سے رہ رہے تھے۔ میاں کے پاس جتنا روپیہ تھا اس کا انہوں نے مجھے سونا بنوا دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا زیور سنبھال کر رکھنا، نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حاکم بہت بد مزاج ہے، مجھ سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ اگر نوکری چلی گئی تو زیور بیچ کر دکان بناؤں گا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں سب کچھ سنبھال کر صندوق میں رکھتی ہوں اور چابی اپنے پاس رکھتی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک بکری خریدی۔ جب میاں صبح کام پر چلے جاتے تو میں بکری کے ساتھ وقت گزارتی۔ وہ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے آتے۔ ایک دن انہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی تو میں نے سوچا کہ بکری کے ہاتھ کھانا بھیج دیتی ہوں، کیونکہ میں ان سے پہلے کبھی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ تو میں نے اپنا سارا زیور اس بکری کو پہنا دیا اور اس کو اپنا دوپٹہ کروا کر کھانا دے کر بھیج دیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی لیٹی ہی تھی کہ میاں گھبرائے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے، جلدی کھانا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کھانا ملا نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، کون کھانا دینے گیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ بکری۔ وہ کہنے لگے، تم نے جانور کو کھانا دے کر بھیج دیا؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے انسان بنا کر بھیجا تھا، پورا زیور پہنا کر اس کے گلے میں کھانا باندھ دیا تاکہ آپ اسے پہچان لیں۔ اس نے بکری کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ ملی، تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ ایسی بیوقوف عورت کو میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی مجھے گھر سے نکالنے والی۔ اب دوسری عورت نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میرا شوہر بہت امیر آدمی تھا، وہ تجارت کرتا تھا۔ میری شادی کو بس 1 مہینہ ہی گزرا تھا تو میرے شوہر کو تجارت کے سلسلے میں باہر جانا پڑا، تو وہ میری ماں کو لے کر میرے پاس چھوڑ گئے اور سال بھر کا راشن بھی گھر رکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ پیسے بھی دیے، 30 روپے عید الفطر کے، 30 روپے شب رات کے، 30 روپے محرم کے اور 30 روپے عید الاضحیٰ کے دے کر گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اماں سے کہا کہ کیوں نہ یہ سب پیسے آج ہی ان کو دے دوں جن کے لیے مجھے میرے شوہر نے دیے ہیں۔ اماں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا۔ میں گلی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم شبراتی ہو؟ تو وہ بولا کہ آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر مجھے شبراتی کے لیے پیسے دے کر گئے ہیں، وہ اسے دینے ہیں۔ تو وہ بولا کہ میں شبراتی ہوں۔
میں نے 30 روپے اسے دے دیے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم محرمی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے 30 روپے اسے دے دیے۔ اس طرح ہی میں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے پیسے بھی دے دیے۔ میں اور میری امی بہت خوش تھے کہ آج ہم نے سب کا قرض اتار دیا۔ میرے گھر میں بہت زیادہ راشن موجود تھا، تو میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ جسے جو کچھ چاہیے ہو مجھ سے لے لینا۔ جسے جو چاہیے ہوتا لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے کپڑے اور زیور بھی ادھار لے گئیں، پھر واپس نہ کیے۔ اس طرح فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے شوہر کو خط بھیجا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی گھر واپس آؤ۔ تو اگلے ہی روز میرے شوہر واپس آ گئے۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی چوری ہو گئی ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، کوئی چوری نہیں ہوئی۔ میں نے پیسے ساتھ والی کو ادھار دیے ہیں، وہ اس نے واپس نہیں کیے، اور راشن محلے والوں کو ضرورت تھا تو میں نے انہیں دے دیا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب تیسری عورت نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی کہ میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میری شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے۔ میرے بنائے گئے کھانوں میں میرے میاں کو کھیر بہت پسند تھی۔ میں جب بھی کھیر بناتی تو میرے شوہر کہتے کہ تم بہت کم بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ بار بار یہ سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے ساتھ والی کو پیسے دے کر شکر، گڑ، چاول وغیرہ سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سارا سامان اس کنویں میں ڈال دیا۔ مجھے وہ تھوڑی پھیکی لگی، میرے پاس اور پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے کنگن بیچ کر اور شکر منگوائی اور اس میں ڈال دی۔ اس کے باوجود بھی کھیر پھیکی تھی، تو میں نے اپنا سارا زیور اٹھا کر ساتھ والی کو دیا اور مزید سامان منگوا لیا، پھر سارا سامان اس کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار کھیر گاڑھی ہو گئی لیکن ابھی بھی پھیکی تھی۔ میں نے ہمسائی سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ گھر رینٹ پر رکھوا کر سامان منگوا لو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے گھر رینٹ پر رکھوا دیا اور مزید شکر منگوا لی۔ اب کھیر میٹھی بھی تھی اور گاڑھی بھی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ اتنے میں میرے شوہر آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ میں نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں بنایا، مجھے وقت نہیں ملا۔ میں نے آپ کے لیے بہت زیادہ کھیر بنائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں سے ڈول بھر کر کھیر نکالی اور ایک چمچ اپنے شوہر کو کھلایا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا۔ تو میں نے کہا میں نے کنواں بھر کر آپ کے لیے کھیر بنائی ہے، میں نے زیور بیچ دیا، اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر رینٹ پر رکھوا دیا اور سامان منگوا لیا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ اس میں گھر سے نکالنے والی کیا بات تھی؟ اب چوتھی بیوقوف عورت نے اپنی کہانی سنانی شروع کی کہ میرے شوہر سوداگر تھے، گھر میں گودام تھا جو سامان سے بھرا رہتا تھا، زیور کپڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری عادت تھی کہ میں 15 دن کپڑے نہیں بدلتی تھی، نہ ہی تیار ہوتی تھی۔ جب بھی شوہر گھر آتے تو کہتے کہ تم نہ خود صاف رہتی ہو نہ گھر صاف رکھتی ہو، تم سے زیادہ صاف تو لونڈیاں رہتی ہیں۔ میں یہ سب سن کر تنگ آ چکی تھی۔ تو ایک دن شوہر باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں نکالیں اور اس میں پانی ملا کر پورے گھر میں چونا کر دیا۔ پھر زعفران نکلوا کر میں نے دیواروں پر پودے بنائے، بالٹی میں عطر ملایا اور اس سے نہائی اور سارا زیور پہن کر تیار ہو گئی۔ جب شوہر گھر داخل ہوا تو پوچھا کہ کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹ گئیں جو ہر طرف اتنی خوشبو ہے؟ شوہر نے کہا کہ جلدی سے چابی دو، مجھے باہر گاہک کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہاں کیا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ سامان رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگی وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی چوری ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی صفائی کروائی ہے، زعفران اور گلاب بھی اس میں
ڈال دیا اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔ یہ سن کر شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی مجھے گھر سے نکالنے والی؟ اتنے میں پانچویں بیوقوف عورت بولی کہ میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے، مجھے پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں ایک دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ جب دن ہوا تو میں نے لونڈی سے کہا کہ مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ۔ لونڈی نے کہا کہ راستے میں ایک دریا آتا ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم گھر میں ہی دریا بنا لیتے ہیں۔ تو ہم نے روشن دان اور کھڑکیاں توڑ دیں، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا، لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے گھر میں پانی ڈلوا دے۔ ایک شخص نے مجھے یقین دلوایا کہ وہ پانی ڈلوا دے گا۔ اس نے پانی ڈلوا دیا اور ہم نے 2 گھڑے الگ کیے اور پانی میں تیرنے لگیں۔ ہم نے کئی گھنٹے ایسے سفر جاری رکھا۔ اتنے میں شوہر نظر آنے لگا تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ ہمیں چھوڑ کر آ گئے تھے تو ہم خود یہاں آ گئے۔ شوہر کہنے لگا کہ پاگل عورتوں، یہ تم نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا، وہ لینے آیا ہوں۔ اس نے لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھی مجھے گھر سے نکالنے کی؟ اتنے میں چھٹی بیوقوف عورت نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میری شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ رمضان شروع ہو گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے بہت سے لوگوں کے ہاں افطاری کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن میں بھی افطاری کروا دوں۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ باورچی تمہارے ساتھ کھانا بنوا دیں گے۔ آخری روزے والے دن میں نے صبح سے ہی تیاری شروع کر دی، بہت طرح کے مشروبات بنائے اور طرح طرح کے کھانے بنوائے۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو سب نے مشروبات پیے، کھیر کھائی اور نماز ادا کرنے چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ اتنے سارے مشروبات پینے اور کھیر وغیرہ کھانے کے بعد کھانا کھانے سے اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو میری بہت بدنامی ہوگی۔ میں نے سارا کھانا چھت سے نیچے گرا دیا۔ نماز کے بعد میرا شوہر آیا اور کہنے لگا کہ جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ تو میں نے اسے بتایا کہ آپ کی بدنامی کے ڈر سے میں نے سارا کھانا ضائع کر دیا ہے۔ اس بات پر میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی مجھے گھر سے نکالنے والی؟ اب 7ویں اور آخری بیوقوف عورت نے اپنی داستان سنانی شروع کی کہ میں 3 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، کوئی مجھ سے رشتہ نہیں کر رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ ایک دن رشتہ آیا تو میری ماں نے اس کے بے روزگار ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے مجھے جہیز میں بہت سارا سامان دیا، تو میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر ماہ ایک زیور بیچتی، جس سے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ انہی دنوں میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ امی کے گھر چلی گئی۔ ہم بہت کوشش کے باوجود اماں کو نہ بچا سکے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنی امی کی کوئی بھاری سی چیز اٹھا لینا۔ میں نے ورثے میں سے کچھ بھی نہ لیا اور تدفین وغیرہ بھی میں نے ہی کروائی۔ سب لوگ میرے شوہر کی تعریف کر رہے تھے، لیکن میں نے شوہر سے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، میں نے امی کی سب سے بھاری چیز اٹھا لی ہے۔ جب رات کا وقت ہوا تو میرے شوہر نے پوچھا کہ کیا اٹھایا ہے تم نے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے وہ پتھر اٹھا لیا ہے جس پر امی نماز ادا کرتی تھیں۔ تو میرا شوہر بہت غصہ کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ نے خود تو کہا تھا کہ سب سے بھاری چیز اٹھانا۔ اس بات پر میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی مجھے گھر سے نکالنے والی؟ جب صبح ہوئی تو جیلر نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کا سوٹ بیچ کر ان کو پیسے بھی دے دو۔ واقعی یہ دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں ہیں، کیونکہ وہ سب کی کہانیاں سن چکا تھا۔